جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں میں ہوں آپ کا دوست نثار جوید حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستوں آئی جی اسلام آباد صاحب نے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے، ابھی میرے خیال میں چل رہی ہوگی، ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی وہ جو صحافی ہیں وہ سوالات پوچھ رہے ہیں ان سے۔ ایسا لگا تھوڑے دن پہلے بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، بڑی اچھی اچھی خوشخبریاں انہوں نے سنائی ہیں، اور کوئی روایتی بات نہیں کی، یہ مذاق سے کہہ رہا ہوں۔ تھوڑے دن پہلے ہی آئے تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں اطلاع ملی ہے، کنچے بھی لے کے آ رہے ہیں، گلیلے بھی لے کے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ لے کے آ رہے ہیں، اسلحہ بھی لے کے آ رہے ہیں۔ ٹی وی پہ آپ کو مجھے ہم سب نے دیکھا کہ گنے ریفلیں کیا کچھ وہ لے کے آ رہے تھے، ہر بندے کو پتا تھا، ان کو نہیں پتا تھا۔ آئی جی اسلام آباد کے آئی جی ہیں، کیپٹل آف پاکستان کے آئی جی ہیں، ان کو نہیں پتا تھا۔ وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے رو رہے ہیں مجھے مارا ہے، مجھے بہت مارا ہے انہوں نے، اس طرح کر کے وہ ڈرامے کر رہے ہیں بیٹھ کے، اور رو رہے ہیں صحیح طریقے سے۔ ہمارے پولیس والے شہید ہو گئے، پھٹر ہو گئے، لینے لگی ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، آپ کو صحیح تعداد بھی نہیں بتا رہے، اور اوپر سے آ کے ہمیں رو رو کے بتا رہے ہیں سیف سٹی۔ وہ تو بتا رہے تھے ہم ٹرینڈ لوگ لے کے آ رہے ہیں، انہوں نے اسکول کا نہیں بتایا کہ ہم ٹرینڈ لوگ لے کے آ رہے ہیں۔ وہ گلیلوں والے جن کو یہ بھی پتا سی سی ٹی وی کے کیمرے کہاں ہیں، ان کو ساتھ کیا کرنا ہے، پتہ نہیں کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا، کیمروں کا کیا کیا چیزوں کا نقصان ہو گیا۔ پورا اسلام آباد کنٹینر لگا کے بند کر لیا، خود اندر گھس کے بیٹھ گئے، سارے اسلام آباد کو، ہر چیز کو، پورے پاکستان کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، سرنگ کر کے۔ یہ ان کا ڈرامے باز، ان کا ساتھی وہ گنڈا پور، وہ غائب ہو گیا۔ قصہ مختصر کہ وہ سارا نقصان، اب یہ جو قسط آ گئی ہے آئی ایم ایف سے، تقریباً اتنا نقصان ہو گیا، پورے ہو گئے پیسے۔ آپ نے اب مہنگائی سے اپنے سارے گزارے چلانا ہے، پیسے جو ہی آئے ہیں ان کو بہانہ مل گیا پیسے لگا، اب وہ ٹھیکے چلیں گے، دوبارہ وہ ٹھیکے دیے جائیں گے اسلام آباد کے سیف سٹی کیمروں کو، وہ کام شروع بھی ہو گیا ہوگا، ان کے بڑے بڑے وہ بل بنیں گے، کمیشنیں بنیں گی، اور پتہ نہیں کیا کچھ بنے گا، کیا کچھ ڈیمیج ہوا ہے، آہستہ آہستہ آپ کو بتائیں گے، رو رو کے بتائیں گے۔ آج ایک کے پی کے کی جماعت، اس کو بین کر دیا گیا، جبکہ 9 مئی ادھر پڑا ہوا ہے۔ ہر چیز جب تک کوئی کسی چیز کی جزا سزا نہیں ہوگی تو یہ کیسے کام رکے گا؟ ججز ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ریاست ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ جو بڑا محکمہ اس کے اندر سے بندے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو پھر یہ کیا مذاق چل رہا ہے؟ چھوڑو، پھر ختم کرو، یہ پاکستان کا ڈکلیئر کرو گے، یہ ان کو دے دیا ہے تاکہ کسی کو امید نہ رہے۔ کتنی پوزیٹو باتیں کریں ہم، کتنا اپنے آپ کو پوزیٹو رکھیں، کتنی اپنی سوچ کو پوزیٹو رکھیں۔ یا تو پھر یہ میلہ سجانا نہیں تھا، اگر میلہ سجایا تو آپ رسپانسبل ہیں، آپ کس چیز کی ویجز لیتے ہیں، کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں؟ کل آپ سنتے رہے سارا دن، میں بھی سنتا رہا، فوج بھی آ گئی، فوج بلا لی، یوں ہو گیا فلاں، کیا کیا فوج؟ کدھر سے ایک بندے سے بھی بات ہوئی ہے فوج کی؟ فوج کسی سیکورٹی کے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہے نا، ہمارے ساتھ اندر سے بھی باہر سے بھی سب کچھ ہو جاتا ہے، بعد میں پتا چلتا ہے بھی فوج بھی آئی تھی، تو یہ فوج کو بھی ذلیل کرا رہے ہیں۔ پولیس کا ویسے ہی برا اشرا ہو گیا ہے، اور جو حشر، وہ جنیجو جو تھا جس کی پسلیاں توڑی تھیں، وہاں سے لے کے کل تک جو پولیس کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے خیال میں یہ فیوچر میں پولیس کا بھی کچھ چکر چل جائے گا۔ یہ پاکستان کو جان بوجھ کر برباد کیا جا رہا ہے میرے حساب سے۔ جتنا مجھے دکھ ہوا ہے اس آئی جی کی پریس کانفرنس دیکھ کے، اس ایسے آئی جی کو پکڑ کے جوتے مارنے چاہیے۔ اور وہ جو صبح ادھر پریس کانفرنس کر کے گئے ہیں، ایک پولیس والے کے بیچارے کی نماز جنازہ ڈی چوک میں پڑھا کے، اس وقت جس وقت یہ لائیو نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، لائیو پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس وقت بھی یوتھیوں کے جتنے بھی وہ ان کے اکاؤنٹس ہیں، وہاں پہ ڈی چوک بھرا ہوا تھا، بہت سارے لوگ تھے ادھر۔ جب آپ ڈس انفارمیشن نہیں روک سکتے، آپ کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ایک ہی حل ہے کہ کنٹینر لگا کے اس میں گھس جاؤ، تو کیسا رول کر رہے ہو؟ کیوں تنخواہیں لے رہے ہو؟ کیوں اتنی مراد لے رہے ہو؟ یہ جو جج بیٹھے ہیں، یہ جو ایک منٹ میں ایک شراب کی بوتل پہ یہ لے لیتے ہیں سو موٹو، جو کل پوچھ رہا تھا اسلام آباد کا چیف جسٹس، چیف نہیں چیف جسٹس، وہ جو پوچھ رہا تھا یہ انٹرنیٹ کیوں بند کی، یہ فلانا کی، تمہیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں اس بات پہ نوٹس لیا کہ یہ ایک صوبہ دوسرے صوبے پہ کیوں چڑھ گیا، کیپٹل آف پاکستان پہ کیوں چڑھ گیا؟ نوٹس لیا؟ یہ نہیں نوٹس لینا، یہ نوٹس لینا کہ ان کی سہولت کاری کرنی ہے، کہ ان کے لیے کیوں آپ نے رکاوٹیں بنائی ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے پہلے شروع سے سہولت کاری ہو رہی ہے۔ اگر یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو قوم کو اتنا مایوس کیوں کر رہے ہو؟ قوم کی پولیس، قوم کے دوسری مراد کیوں مروا رہے ہو؟ کیوں اپنے جو دوسرے قوم کے ادارے ہیں ان کو برباد کیوں کر رہے ہو؟ سیدھا یہاں پہ بیٹھ کے اعلان کرو کہ ہم سے نہیں چل سکتا، ہم نہیں کنٹرول کر سکتے، ساری مشینری ان کے ساتھ ہے، بات ختم۔
ایسے اتنے نقصان کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک قسط آئی ہے IMF سے، اتنی مصیبتیں کر کر کے قوم کو کہتے رہے جی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھیں، کڑوی گولیاں کھائیں، کالی قوم نے آپ کو قسط مل گئی، قسط مل کے آپ نے مل کے ڈرامہ رچایا، یہ ادھر سے وہ چڑھ گئے ہیں، نقصانات ہو گئے، اب ٹھیکے وغیرہ دے کے وہ سارے پورے ہو گئے، آگے قوم جانے قوم کے نام پہ اور ادھار لے لیں گے اور قرضہ لے لیں گے، جب ہم سے بس ہو جائے گی پھر ہم کسی اور کو حکومت دے کے جائیں گے، وہ آگے کہے گا جب وہ لوٹ کے کھا گیا ہے، وہ پھر IMF کے پاس جائے گا، کرتے کرتے ہمارا ملک کی جو قیمت ہے، اس کا ایٹم بم، اس کے سارے وسائل، سارا کچھ وہ دے ہی جا رہے ہیں، ادھر سے قوم کے اوپر بوجھ ڈالی جا رہے ہیں۔ آج تک جتنا قرضہ لیا ہے اس کا قوم کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ IG کی یہ اس پریس کانفرنس نے پاکستان کا کوئی نام روشن نہیں کیا، پاکستان کا نام مٹی میں ملا دیا، برباد کر دیا اس بندے نے، رو رو کے جیسے شکایتیں لگائی ہیں، اماں مجھے مارا اس نے، اماں میرے ساتھ یہ ہو گیا، بھئی ہمیں آگے بتا رہے ہو۔ تو اوپر سے سب سے بڑے دکھ والی بات، پرائم منسٹر سے لے کے اس IG تک وہی روایتی جملے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم جناب یہ بھئی تم نے کیا چھوڑنا، تم نے کل چھوڑ نہیں دیا، اور باقی کیا رہ گیا؟ اگر تم کہتے ہو ہم ان کے پیچھے جائیں گے، کہ کیسے جا سکتے ہو پیچھے؟ 9 مئی والوں کے پیچھے گئے ہو، کون سا ثبوت ہے 9 مئی کا؟ تو آپ کے پاس نہیں پڑا ہوا، آپ ہمیں بتا رہے ہو میرے پاس ثبوت پڑے ہیں، آپ ہمیں لا کے چیزیں دکھا رہے ہو، ادھر یہ بیگز ہیں، اس کے اندر فلاں فلاں چیز ہے، یہ ثبوت ایویڈنس ہے نا، تو آپ کے پاس 9 مئی کا ایویڈنس پڑے ہیں، وہ کدھر ہے؟ وہ اس کا کیا کیا ہے؟ بہرحال بہت دکھ ہوا ہے، بہت پریشانی ہوئی ہے، بڑی پازیٹیو سوچ تھی، بڑا کچھ تھا، اب ہم کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، سب ایک ہیں اور سب پاکستان کے خلاف ہیں۔ بہرحال پاکستان کے لیے یہی دعا کریں گے ہم، جو ہم کرتے رہتے ہیں، کہ جو بھی پاکستان کے خلاف ہے اللہ پاک اس کو رشتوں نبود کرے، جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہے یا کر رہا ہے بہتری کے لیے، اللہ پاک اس کی مدد کرے۔ ہم یہاں پہ آپ کو بتایا شور کرتے رہیں گے، آپ غور کرتے رہیے گا، یہ دکھ میں نے جذباتی ہو گئے ویسے بنائی ہے ویڈیو، ہماری جو سوچ ہے وہ پازیٹیو ہی ہے، لیکن اس کی IG کی جو باتیں ہیں اس کا جواب میں نے دیا ہے، اور میں نے کچھ نہیں کہا، اور میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں ڈالا، یہ صرف IG کی پریس کانفرنس کا جواب ہے۔ اور یہ جو صبح پریس کانفرنس کر کے گئے تھے وہ محسن نقوی، وہ کنڈی، بھئی تم ادھر بیٹھ کے کنڈیاں ڈال رہے ہو، صدر تمہارا، ہر چیز تمہارا، تو کیوں نہیں لگایا جی؟ وہ جو گورنر راج تھا کیوں نہیں لگایا؟ تم گورنر کس چیز کے ہو؟ تم گورنر صرف مراد لینے کے ہو، ادھر آ کے ہمیں شکایتیں لگانے کے ہو؟ کدھر KPK سے اٹھے ہو؟ ادھر آ کے پریس کانفرنس کر کے میں بتا رہے ہو کہاں سے وہ اٹھا ہے؟ ہر چیز وہ بولتا گیا، آپ نے جناب اس کو لائیو بھی دکھایا ہے، ہر چیز کی ہے، آخر توائی پھیر کے پھر چلا گیا ہے، ایک اور 9 مئی پھر کر گیا، وہ آتے رہیں گے۔ تیسری چڑھائی تھی اس کی، یہ تیسری چڑھائی تھی، یاد رکھیے گا پاکستانیوں، گنڈا پور کی تیسری چڑھائی تھی۔ وہ آتا ہے پیچھے سے لام لشکر لے کے، ادھر آ کے ہٹ کرتا ہے، جب جو ہی اسلام آباد، پنڈی، پنجاب، لاہور کہیں پہنچتا ہے ساتھ ہی وہ غائب ہو جاتا ہے، تیسری دفعہ غائب بھی ہوا ہے، اور وہ اس وقت جب وزیر اعلیٰ بنا تھا تب بھی غائب تھا، کہ جب تک اس کو غائب کرنے والے ادھر ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ وہی کریں گے جو کریں گے، یہ شیر نے اب کرنا ہے جو کرنا ہے، آپ نہیں کچھ کر سکتے۔ شیر کے مراد ہے جیسے آپ نے جوک سنا ہوا ہے نا، کہ اس نے کہا جنگل میں وہ شیر آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر کیا ہونا تھا، شیر نے جو کرنا تھا وہی ہونا تھا۔ بہرحال دعا میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو رکھوں گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اللہ حافظ۔